سر کیا کہیں گے موجودہ صورتحال میں جو انفلیشن کی صورتحال ہے، مہنگائی کی صورتحال ہے؟ دیکھیں یہ انفلیشن کی سائیکل تو ابھی شروع ہوئی ہے، اس نے خاصا آگے جانا ہے، اگلے 5-6 مہینے میں یہ پوری طرح سے اکانومی کے تھرو چلے گی، کیونکہ آپ کی انرجی پرائسز ساری انکریز ہو رہی ہیں، بجلی کی پرائسز انکریز ہو رہی ہیں، روپیہ جو ہے ابھی تک سٹیبل نہیں ہے، ڈالرز جو ہے وہ سٹرونگ سے سٹرونگ تر ہوتا جا رہا ہے، اور بہت سی آپ کے سپلائی چینز جو ہیں وہ ڈسرپٹ ہو چکی ہیں، اس میں شارٹیجز بھی آئیں گی کیونکہ سپلائی چین میں وہ کموڈٹیز جو آپ کو چاہیے وہ امپورٹ بھی نہیں ہو رہی، سو اس کا تو ابھی یہ بگننگ ہی ہے۔ اچھا سلمان شاہ صاحب، ایک چیز یہ بھی ہے نا، جیسے ڈالر مہنگا ہوتا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جو براہ راست ان کا اثر جن اشیاء پر نہیں ہوتا ہے، جیسے ڈالر کے بڑھنے سے ہماری جو آپ سمجھ لیں کہ چاول ہی ہم صرف اگاتے ہیں، اس کے علاوہ دالیں باہر سے آتی ہیں، ہمارے پاس ویٹ باہر سے آتا ہے، سب چیزیں باہر رہی ہیں، لیکن ان کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر ان کی قیمتیں کم نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے ڈالر کی بات بالکل صحیح کی ہے۔ دیکھیں یہ انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں ساری چیزیں، کیونکہ بیسک ان پٹ جو ہے وہ انرجی ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، کیونکہ تقریباً 10% جو آپ کہہ لیں کاسٹ آف پروڈکشن ہے، اس میں انرجی ہے، تو جب انرجی انکریز ہوگی تو باقی چیزیں ان کی کاسٹ انکریز ہوگی تو وہ پرائس پش کریں گے، سو کاسٹ پش انفلیشن جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ پورا کمپلیٹ ہوتے ہوتے 5-6 مہینے لگتے ہیں اس کو، سو انلیس کوئی اور نیا کوئی شاک آ جائے، ایکسٹرنل شاک آ جائے، مثلاً کہ تیل کی قیمت اس وقت جو $85 پہ ہے وہ $150 پہ چلی جائے، اور اس طرح کی چیزیں اگر ہوں گی تو پھر اور زیادہ ایک سیکنڈ راؤنڈ پھر چلنا شروع ہوگا، لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر یہی چیزیں کچھ نیچے آ جاتی ہیں، کچھ روپی سٹیبلائز ہو جاتا ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ 5-6 مہینے ہوگا سر آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے آپ کو روپیہ تھوڑا سا سٹیبل ہوگا اگینسٹ ڈالر؟ میرا نہیں خیال وہ سٹیبل ہوگا، کیونکہ اس وقت تک ہم نے جو اقدام کرنے تھے وہ ابھی تک نہیں ہوئے، ان دا سینس کہ آپ کا IMF کے ساتھ ابھی تک سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوا، اس کی وجہ سے بے یقینی جو ہے وہ بہت اوپر ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے ہمارا پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ اور گھمبیر ہوتا جا رہا ہے اور ڈیپن ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا، سو جو بھی پریڈکشنز کر رہے ہیں اس وقت وہ پولیٹیکل کرائسس کو ایک قسم کا ڈیزاسٹر پروڈکشنز ہیں اس کے بارے میں، سو انٹل پولیٹیکلی ہمیں روڈ میپ نظر آئے گا تو اس وقت تک اکنامک کرائسس آپ کا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جو ہے یہ انٹرنیشنلی IMF نے بھی کی ہے، آپ کی مارکیٹس جو ہیں جو دنیا میں اس وقت آپ کے بانڈز ہیں وہ بری طرح ڈسکاؤنٹ ہو رہے ہیں، تو وہ انڈیکیٹ یہی کرتے ہیں کہ مارکیٹس آپ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے کہ آپ کیسے مینیج کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک سوشل کرائسس چل پڑا تو وہ تو پھر ایک بہت ہی کمبینیشن جو ہے وہ بڑی ڈیزاسٹرس سوشل کرائسس۔ بول کی خلاف سازش ہوئی، نہ گواہ ملا نہ ثبوت، لیکن کیس میں اب تک بریت کیوں نہ ہوئی؟ جب مدعی اور تفتیشی خود اعتراف کر چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں، تو کیس میں بریت کیوں نہیں ہوئی؟ بول اپیل کرتا ہے کہ کیس عوام کے سامنے سنا جائے تاکہ عوام بھی جان سکیں کہ بول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ زندگی ایک میدان ہے اور PSL 8 میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے۔ 6 ٹیموں کے بیچ دھواں دار لڑائی، یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا، یہ شور ہے جیت کا، یہ شور ہے جنون کا۔ کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔